آل نال پیار کیتا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دی وجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ نال محبت کیجئے کیونکہ وہ تہاڈا خالق اور مالک ہے، اس نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ اللہ دی محبت تو بعد میرے نال محبت کیجئے کیونکہ کائنات دا رب بھی میرے محمد نال پیار کردا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میری محبت تو بعد میرے اہل بیت نال پیار کیجئے کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت نال پیار کرنا۔ حضرات گرامی میں جڑا پیغام دینا چاہنا، اہل بیت دی محبت تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک ایک صحابی دے نال محبت کیتی جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کر کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک ایک ایک پیغمبر دے صحابی نال محبت بھی کیتی جائے اور نال عقیدہ رکھیا جائے میرے محمد دا ہر صحابی جنتی ہے۔ بولو سرکار دا ہر صحابی انجنی جنتی منن والا۔ میں صرف دو چار باتاں دو چار منٹ دے اندر بیان کر کے اجازت چاہواں گا۔ تسی احباب کافی دیر تو شدت دے نال منتظر ہو استاد محترم دے بیان واسطے، بڑی توجہ دے نال بول کر کے جواب دیا جے میرے نبی دا ہر صحابی جنتی ہے۔ حضرات اس طرح بات نہیں بننی، میں کہاں گا ہر صحابی نبی، تسی دو واری کہنا ہے جنتی جنتی۔ میں دعا کراں گا میرے مولا جیڑا تیرے نبی دے صحابہ نو جنتی کہندا ہے تو انہوں جنت دے اندر محمد دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرما۔ مل کر کے بولیے ہر صحابی نبی، دونوں ہاتھاں نو بلند کر کے پیار دے نال محبت دے نال عقیدت دے نال ادب دے نال احترام دے نال میں تے کیا کرنا بندہ نہیں بولدا، بندے دا خون بولدا ہے۔ جدوں صحابہ کرام دی محبت دی بات آ جائے، جدوں صحابہ دے احترام دی بات آ جائے، بندے دا خون اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ مل کر کے پیار محبت نال بولیے ہر صحابی نبی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی۔ اور حضرات جس ہستی دا میں نام لینے لگا وا، اگر کوئی جیل مندروں گستاخی کرن والا ہے او بھی سن لے، اگر کوئی فیصلہ باد دا گستاخ ہے او بھی سن لے۔ اونے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام دے اندر سب تو زیادہ اگر میرے ملک دے اندر توہین کیتی جاندی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کیتی جاندی ہے، لیکن میں سیدنا امیر معاویہ دے گستاخاں نو اے پیغام دے دینا چاہنا، لوگوں جب تک منہج سلف تے قائم اہل حدیث دا ایک ایک بچہ زندہ وے، اسی سیدنا معاویہ دی عظمت دا دفاع بھی کرتے رہاں گے اور حضرت معاویہ دی شان نو بیان بھی کرتے رہاں گے۔ کہو انشاءاللہ، مل کر کے بولیے سیدنا امیر معاویہ جنتی جنتی کلم وعد اللہ الحسنی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہر صحابی نبی
نبی جنتی جنتی. حضرات گرامی ایک حدیث سنا کر کے اجازت چاہوں گا, توجہ کر دے جانا. ایک دن میرے نبی تشریف فرمانے, میرے نبی دے پاس ایک آنے والا آیا, آ کر کے سوال کردا ہے مت الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ دے حبیب قیامت کدو آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کو لوگ قیامت دے متعلق سوال کرن والے آؤ, قیامت کدو آئے گی, زمین تے زلزلے کدو آن گے, آسمان کدو پھٹ جائے گا, آسمان دا چن کدو بے نور ہو جائے گا, آسمان دے سورج دیاں روشنیاں کدو ختم ہو جان گیاں. میرے کولوں قیامت دے متعلق سوال کرن والے آؤ, ایک سوال دا جواب منو دے تے صحیح نہ. جی جی محبوب جی کی پوچھنا چاہندے جے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو قیامت دی تیاری کی کیتی ہے, تو ان دے واسطے محنتاں کی کیتیاں نے. حضرات گرامی اے میرے نبی نو کہنے لگا اللہ دے رسول نہ تے میں زیادہ نمازاں پڑھیاں نہ تے زیادہ روزے رکھے, یعنی کہ فرائض دا اہتمام تے کرنا وا, کوئی اتنی زیادہ نفل عبادت نہیں کیتی, لیکن اللہ دے رسول ایک بات ضرور ہے, میرے دل دے اندر تہاڈا پیار بہت زیادہ, میرے دل دے اندر تہاڈی محبت بہت زیادہ, میرے دل دے اندر تہاڈی عقیدت ادب اور احترام بہت زیادہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے او قیامت دیاں گلاں کرن والے آؤ, قیامت تے جدو آنی ہے او تو ہی آ کر کے رہے گی. اے علم اللہ پاک نے کسے نو عطا نہیں کیتا, لیکن تیرے واسطے خوشخبری ہے, تو میرے نال پیار کرنا ہے. جدو بھی قیامت آئے گی, قیامت والے دن سونے محمد دے نال ہی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی نبی علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا انت مع من احببتا, جن دے نال پیار کرے کوئی قیامت والے دن بندہ ان دے نال ہی ہوئے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے مینوں نبی علیہ السلام دا جملہ اتنا پیارا لگے, اتنا خوبصورت لگے, اتنی خوشی سلام لے آن تو بعد کبھی کسی چیز دی نہیں ہوئی جتنی اے بشارت سن کر کے ہوئی ہے. جڑا جن دے نال پیار کرے گا قیامت والے دن ان دے نال ہی ہوئے گا. حضرات گرامی حضرت انس فوراً اپنی محبتاں دا ذکر کرن لگے نے, انہاں نال پیار کیجئے جنہاں نال حضرت انس پیار اور محبت دی دعوت دیندے نے. حضرت انس دے جملے پڑھ کر کے میں بات ختم کر رہی ہوں, آخر تے دعا کراں گا تسی آمین کہہ دیا جے. حضرت انس فرماندے نے انا احب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابا بکر و عمر بحبی ایاہم و ارجو ان نکون معہم و ان لم اعمل بمثل اعمالہم. حضرت انس فرماندے نے لوگوں اگر قیامت والے دن محبتاں تے فیصلے ہونے نے تے سن لو میری محبت کی ہے, میں نبی پاک نال بھی پیار کرنا وا اور آپ دے یاراں دے نال ابو بکر و عمر نال بھی پیار کرنا وا. فرماندے نے مینوں امید ہے قیامت والے دن میں ابو بکر و عمر دے نال ہی ہوواں گا, کیونکہ میری خاص محبت ہے حضرت ابو بکر دے نال, میری خاص محبت ہے حضرت عمر دے نال. فرماندے بے شک میرے اعمال ابو بکر و عمر دے اعمال جیسے نہیں. حضرات آخر تے میں دعا کرنا اللہ آج دی اس کانفرنس نو ساڈے واسطے باعث اجر و ثواب بھی بنائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بھی بنائے. اللہ آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. میں دعا کرنا مولا ساڈے کول زیادہ عمل نہیں نے, ساڈے کول زیادہ نفلی عبادت نہیں نے, کوئی زیادہ صدقہ خیرات نہیں ہے, لیکن اللہ ساڈے دل اندر تیری ذات دا بھی پیار ہے, تیرے نبی دی بھی محبت ہے, تیرے نبی دے اہل بیت نال بھی پیار کرنے آ. اور میرے مولا میں حضرت انس دی بات نو نمونہ بنا کے تیرے سامنے دعا کر رہے ہاں
کرنے تیرے نبی دے عمر نال بھی پیار کرنے اے میرے اللہ قیامت والے دن سانو صحابہ دا ساتھ نصیب فرما۔ ایک کری مل کر کے بولیے ہر صحابی نبی۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی اور کرنے چھوٹا ہوتے وہ چھوٹا میں جی آ جانی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اسی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں، آج 3 نومبر 2021 سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس بفضل اللہ تعالی آخری مراحل کی طرف جاری ہے۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس دی روشنی چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ جن حالات
جن واقعات نبی علیہ السلام جس وقت، جس دور، جس زمانے تشریف لائے، ان حالات کو پڑھو گے تو یہ بات ان سمجھ آئے گی کہ واقعی دنیا رحمت لئی ترس رہی سی۔ اس دنیا نو رحمت دی ضرورت سی۔ جب تک وہ حالات جو نبی علیہ السلام کی آمد تشریف آوری دے وقت آپ تو پہلے ہے سن، جب تک ان حالات کو آگاہی نہیں ہوئے گی اس وقت تک تو یہ رحمت دی حقیقت، اس کی گہرائی سمجھ نہیں آئی۔ اپنی گفتگو شروع کرنے تو پہلے، موضوع گفتگو جو ہے اس کو شروع کرنے تو پہلے ذرا ان حالات کی طرف ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ قرآن پاک نے ان سارے حالات نو ایک جملے بند کیتا ہے۔ پورے حالات ایک طرف ان حالات دے اتے پوری کتاب اور ایک پاسے قرآن دے ایک جملہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہی ہے جوامع القلم، یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور گہرائی کہ ایک جملے ساری بات کہہ دی کہ جب حضور تشریف لائے، جب اللہ نے آپ انسانیت پر رحمت کی تو حالت کیا تھی؟ ساری دنیا آپ سے پہلے کھلی گمراہی میں تھی۔ وہ کھلی گمراہی کیا ہے؟ اس کی تھوڑی جی چند جھلکیاں ذرا اس پہ توجہ۔ سب تو پہلے عقیدے پر آتے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو اس وقت بیت اللہ اندر 360 بت سن جنہ دی پوجا شروع سی۔ طواف بیت اللہ ہوندا سی لیکن مرد عورت ننگے ہوندے سے، ننگا طواف۔ جب تک یہ ننگا طواف یہ جڑا ہے نا، اس جملے دی کتنی وضاحت ہو رہی ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ برہنہ طواف، ننگا طواف، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، طواف ہو رہا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ محبوب علیہ السلام کی آمد اور بعثت ہے جس نے امت کو احرام پہنایا۔ یہ دو چادریں، یہ وہ رحمت ہے، اور اس سے پہلے جو حالت کیفیت تھی وہ ننگا طواف، اور حضور کی رحمت کیا ہے؟ احرام، دو چادریں۔ عورتوں کے لیے عام کپڑے اور عام لباس کو ہی احرام سمجھا گیا۔ یہ عورت کی غیرت ہے، اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے۔ 360 بت سن، لات، منات، حبل، عزا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے آتے ہی بحثیت نبی اور رسول سب سے پہلے 360 بتوں کی نفی کی۔ یہ بت کس کے تھے؟ نبیوں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے۔ عوام الناس یہ بات ذہن پائی جاتی کہ وہ بت تھے اور خیالی تھے اور تصوراتی تھے۔ اتنے وہ بے وقوف نہیں سن کہ ہمیں پتھر لے کے تو اس نو گھڑ کے تو اس کی پوجا شروع کر دیں، نہیں۔ وہ بت انبیاء کے تھے، وہ تصویریں تھیں، وہ بت تھے، مجسمے تھے انبیاء کے اور اولیاء کے۔
جڑے لوگ کہتے ہیں کہ وہ خیالی بت تھے، ویسے ہی پتھروں کے بت تھے، وہ دلیل لے آئے، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح البخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، فاتح دی عصیت نال اندر داخل ہو کے دروازہ کھلوایا تو سامنے ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا اور اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا، اور آپ فرما رہے تھے اللہ قتل کرے اہل شرک کو اور مشرکین کو اور قریش کو۔ ابراہیم تو بتوں کا پجاری نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی بھی بت بنائے، تو گویا ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا بیت اللہ میں، تو وہ پجاری پتھروں کے نہیں تھے، وہ پجاری انبیاء کے تھے اور اولیاء کے تھے، نبیوں کو پوجتے تھے، ولیوں کو پوجتے تھے۔ اگر سمجھنا ہے تو صحیح البخاری دی ایک اور حدیث، اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ پہلی قوموں کی یہ عادت تھی، زیادہ انہاں دے کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندہ وہ اس کی قبر پر سجدہ کرتے، اس کی قبر کے قریب مسجد بناتے، اس پہ سجدے کرتے اور قبروں پہ سجدہ کرتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بدترین مخلوق یہ ہے جو اولیاء کی قبروں پہ سجدے کرے۔ یہ سارا کچھ تھا۔ آج ایک طبقہ ایک گروہ ایسا ہے جو پھر نئے سرے سے قبروں کا پجاری، سجدہ ہے، چڑھاوا ہے، نظر ہے، نیاز ہے، سب کچھ قبروں پر ہو رہا ہے جو حضور کے آنے سے پہلے تھا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ جو کچھ حضور تو پہلے ہو رہا سی، آج وہی کچھ قبروں پہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جاؤ جہاں تک میری حکومت ہے میں علی تجھے حکم دیتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی قبر کو اونچا نہیں رہنے دینا اور پختہ نہیں رہنے دینا۔ اگر سمجھنا ہے تو سادہ جا الفاظ صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، کوئی بات پلے باندھ کے دوستوں کو ساتھیوں کو سجنا نو دسیا بھی کرو کہ صرف ایک حدیث، پھر کہنے لگاؤ صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث صحیح پیش کر دو کہ نبی علیہ السلام نے قبر کو پختہ کرنے کی اجازت دی ہو تو اس مولوی کو ہم سونے سے تول کے انعام دیں گے۔ صرف ایک حدیث۔ قبروں کی پوجا کر رہے ہو اور شرک کر رہے ہو، اور پھر ساتھ ساتھ ماہ ربیع الاول آوے تو پھر آندے ہو سرکار کی آمد مرحبا۔ کس منہ سے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا؟ سرکار تو آئے تھے، قبروں کو کچا کرنے آئے تھے، حضور آئے تھے قبروں کی پوجا ختم کرنے آئے تھے، حضور تو آئے تھے قبروں کو کچا بنانے آئے تھے، قبروں پہ دیا جلانے سے روکنے آئے تھے، قبروں کے طواف سے روکنے آئے تھے، قبروں کے چڑھاووں سے روکنے آئے تھے۔ اگر آپ کے آنے کے بعد بھی تم نے یہی کچھ کرنا تھا تو پھر سرکار کی آمد مرحبا تم کیوں کہتے ہو؟ یہ اہل حدیث کو حق دو جو آج تک شرک نہیں کرتے، ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا، یہ حق ہمارا ہے۔ جنہاں دے عقیدے شرک موجود نہیں، اللہ دی رحمت ہے کہ ساڑھے عقیدے شرک تاں تے لوگ سانو غصے جوابی آندے، کوئی نجدی آندا ہے، کوئی وابی آندا ہے، کوئی گستاخ آندا ہے، کوئی غیر مقلد آندا ہے، لیکن سانو مشرک کوئی نہیں آندا، سانو مشرک کوئی نہیں آندا، سانو مشرک کوئی نہیں آندا۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے سانو مشرک کوئی نہیں آندا۔ کیا خیال ہے؟ یا اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم ہے تیری زمین پہ ہمیں مشرک کوئی نہیں کہتا، اور تیرا وعدہ ہے جو شرک لے کے نہ آئے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا اللہ پھر ہمارے گناہ معاف کر دینا، ہم مشرک نہیں ہیں، تیری مخلوق میں ہمیں مشرک کوئی نہیں کہتا، ہم مشرک نہیں ہیں۔ آج تک ہمیں کسی نے غصے میں بھی آ کے مشرک نہیں کہا،
اور بڑے بڑے القابات، لیکن مشرک سانوں کوئی نہیں آتا، ڈردن ساڑھے کولو، کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ نہ دی عقیدے شرک موجود نہیں۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتا ہے ہم شرک معاف نہیں کرنا، باقی سارے گناہ معاف کر دیا گا۔ تو یا اللہ سی مشرک تو پھر ہے ہی نہیں، تو سارو معاف فرما دے۔ کتنے یاد آ گئے قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ فرمایا کرتے ہیں قیامت کے دن ہوگا رب پوچھے گا احسان اللہ دیر کیا لے کے آئے ہو، تو کہوں گا یا اللہ بہت سارے گناہ ہیں لیکن عقیدہ توحید کی عقیدے میں اور چادر میں لپیٹ کے لایا ہوں، شرک نہیں کیا۔ سرکار کی آمد مرحبا تو ہمارے لیے ہے نا، جن کو حضور نے سمجھا گئے کہ شرک نہیں کرنا، اور ایسا شرک نہیں کیتا۔ لوگ کہیں گے کہ شرک قبر دی پوجا تے اسی بھی نہیں کر دے، یہ کہا جائے گا آپ کو، سویر بھی تے ہونی ہے نا، لوگا جاگنا بھی تے ہے نا، تے تساں جا کے دسنا بھی تے ہے، تو پھر لوگا پتہ کیا کڑا اسی کدو آنے قبر تے سجدے کرو، اسی نہیں آندے قبر تے سجدہ کرو، ساڑھی کوئی کتاب لے آؤ، ساڑھی کوئی تقریر لے آؤ، ساڑھا کوئی وعد لے آؤ، ساڑھا کوئی خطبہ لے آؤ، یہ دے وچ اے ہوئے کہ قبر تے سجدہ کرو، اسی نہیں آندے سجدہ کرو۔ میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ تسی نہیں آندے کہ سجدہ کرو، لیکن جڑے کر رہے وہ کون نے؟ اے تو تسی واقعی تسی نہیں آندے، کوئی عالم ایسا نہیں ہے کسی مسلک کا جڑا کہندہ ہوئے قبر تے سجدہ کرو، لیکن جڑے کر رہے نے وہ ساڑھے مسلک دین یا تہاڑے مسلک دین، جے ساڑھے تے ساڑھے واپس کرو، تے جے تہاڑے تے سنبھالو پھر، تے جے ایویں سمجھ نہیں آئی تے اور آسان لفظ سمجھانا۔ ایک بندہ باہر فاروق آباد دے چوک وچ شراب دا مٹکا بھر کے نچوڑ کے شراب بنا کے اتے ٹھڈی چھاں جی پا کے تے وچ نال مٹکا شراب دا رکھ کے تے نال پیالے رکھ کے بہ جاوے تے آکھے نہ کہ شراب پیو، جیڑا آوے انہوں پیالہ بھر دے، جیڑا آوے انہوں پیالہ بھر دے، تے بندہ انہوں کہوے با تو سارا دن شراب پیوایا ہے، تے وہ کہوے میں کدوں پیوایا ہے، لوگاں آپ پیتا ہے، تے سیانا بندہ کہہ سکتا ہے نا بجے تو شراب پیوانا نہیں تے شراب بنایا کیوں، نچوڑیا کیوں، تے مٹکا بھریا کیوں، پیالے رکھ کے تو چوک وچ بیٹھا کیوں، یہ سجدہ نہیں سی کروانا تے قبر پکی بنائی کیوں، یہ سجدہ نہیں سی کروانا تے پھر بنائی کیوں، تے پھر اتے کبا بڑھایا کیوں، تے پھر ساوے رنگ دی چادر اتے سٹی کیوں۔ توجہ ہے؟ جدوں بزرگ زندہ سن قبر والے تے وہ دھوتی بندے سن یا سلوار باندھے سن؟ توجہ ہے ماشاء جے وہ زندہ سن، جدوں بزرگ زندہ سن ادوں وہ دھوتی بندے ہون گے تے یا دو ہی ساڑھے لباس نے نا پنجاب، یا دھوتی ہوئے گی یا سلوار ہوئے گی، تے انہاں دے مرید اور مریدنیاں جدوں انہاں کول آندیاں سن تے انہاں دے کپڑے بھی یہی ہوندے سن، یا دھوتی تے یا سلوار۔ تے میں پوچھنا چاہنا جدوں زندہ سن تے مرید انہاں دے سامنے سلوار تے کپڑے پا کے باندھے سن تو کیا انہاں دے نزدیک وہ ننگے ہوندے سن یا کپڑے جو ہوندے سن؟ توجہ، جو سامنے مریدین بیٹھے ہون کپڑے پا کے تو پیر ادھر بیٹھے ہون تو کیا وہ پیر کے سامنے ننگے ہیں یا کپڑوں میں ہیں؟ پیر سے وہ لباس میں ہے، پیر سے وہ سطر میں ہے، پیر سے وہ حیا میں ہے، پیر سے وہ شرم میں ہے، ان کا وجود پیر کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ اوپر کپڑے۔ جب زندہ تھے تو سامنے مرید کپڑوں میں بیٹھتے تھے تو وہ نہیں دیکھتے تھے، توجہ ہے؟ جدوں وہ زندہ سن تے مرید سامنے کپڑے پا کے بہندے سن تے وہ نہیں دیکھتے تھے، اور جب قبر میں لیٹ جائیں اور اوپر چادر چڑھا دی جائے پھر بھی نیچوں سے دیکھتے رہیں تو پھر ہمارا علاج یا ہونے والا ہے یا پھر تہاڈا علاج ہونے والا ہے۔
اوپر چادر جو ڈال دی قبر پر، سنگ مرمر بھی ہو گیا تو پھر بھی وہ ویکھ رہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ فرمایا اکھاں والا نبی نہ برابر نہیں، قرآن آندے اکھاں والا نبی نہ برابر نہیں۔ یہ خیال اکھاں والا نبی نہ برابر۔ ہاں جلدی جلدی میرے توجہ رکھو، یہ نہ ہو کہ تھوڑی 3 تاریخ موک جائے۔ اکھاں والا نبی نہ برابر، اکھاں والا نبی نہ برابر نہیں، تے روشنی تے اندھیرے برابر، سایہ تے دھوپ برابر نہیں۔ اللہ فرماتے نے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے بھی برابر، مردے اور زندے برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے برابر نہیں۔ جڑا مردہ ہوندہ ہے وہ سندا نہیں ہوندہ، جڑا مردہ ہوندہ ہے وہ کھاندا پیندا چلدا نہیں پھردا نہیں۔ یہ سمجھنا آئے تو جدوں کوئی پیر فقیر بزرگ فوت ہو جاندہ ہے، میں دسو تواڈے علاقے اندر ضلع شیخوپورہ اندر انہوں نواز دعا کے تے کفن پوا کے دفن کر دیو نا، تے ذرا دسو انہوں کون غسل دیندہ ہے؟ مرید۔ پیر فوت ہو جائے، بزرگ فوت ہو جائے، کون غسل دیندہ ہے؟ مرید۔ تے کہتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، پھر اکثر پنڈاں اندر غسل بھی مولوی دیندے نے، ڈیوٹی ہوندی ہے، ذمہواری ہوندی ہے، محمد ساڑھے مردے نے تو نوانا ہے۔ تو پھر جدو مولوی نواندا ہے نا تو وہ شیخ القرآن رحمت اللہ فرماندے ہوتے سر مولوی نو رب نے ڈیوٹی لائیے، بس تو ہی بعد ممبر وچ کہنا ہے، ممبر تے کھلو کے بس سندا ہے ہن تسلی کر لے اینو نواز ذرا اپنے ہتھاں نال تے تسلی کر لے۔ یہ نوان لگا ہے آپ مردے نو تو دے کپڑے اتار دیندہ ہے، اتارن تو بعد وہ دے شرمگاہ تے کپڑا سٹ دیندہ ہے، پھر اپنے ہاتھوں تے لفافہ چڑھاندہ ہے تے انہوں استنجا کرواندہ ہے مردے نو۔ تے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمانا خیال کر لویں، استنجا کروان لگائیں، خیال کر لویں جے جیندہ ہوندہ، جے زندہ ہوندہ، جے ہلدہ جلدہ ہوندہ، کم از کم یہ ضرور کہندہ باقی سارا کوئی تسی کر دیا جے تے اے کم میں آپ کر لیں گا، رہن دو استنجا رہن دو، یہ میرے شرم کا حیا کا معاملہ ہے، یہ میں خود کر لوں گا، باقی غسل آپ دے دینا نہیں۔ حتیٰ کہ وہ پیڑ نو دباندہ ہے مردے نو کہ کوئی چیز مواد ہوئے تے وہ بھی خارج ہو جائے تاکہ صفائی آسان ہو جائے۔ پھر انہوں استنجا کران تو بعد وضو کرواندہ ہے، وضو کروان تو بعد انہوں غسل دیندہ ہے، غسل دیون تو بعد انہوں خوشبو لاندہ ہے، انہوں کفن پہناندہ ہے، کفن پہنان تو بعد بندے بلائے جاندے نے آؤ اے چلن جو گا نہیں، 4 بندے آؤ تے ایدی میت نو کندہ دیو، یہ ساڑھے پیر بزرگ فوت ہو گئے نے تے اے ٹورن جوگے نہیں تے تسی نو کندہ دیو۔ 4 مریدان نے 4 دوستان نے پیارے نے انہوں رل کے کندہ دیتا ہے۔ کندہ دیون تو بعد جنازہ گاول لے گئے نے ہوتے جنازہ پڑے ہے، اہلی حدیث جا کے جنازہ شروع کر دیا، اللہ اکبر، جنازہ شروع ہو گیا ہے، نیت ہو گئی ہے، دل دیرہ دینا نیت ہو گئی ہے تے جے ہوئے مرید تے مرنا لے ہوئے پیر تے مریدہ نے نیت کرنی ہے تے انہوں نیت کی کرنی ہے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے، دعا واسطے سے حاضر زندے دے، دعا واسطے سے حاضر، کچھ بولو، دعا واسطے سے حاضر، دعا واسطے سے حاضر، میت من لی جو اسی کہہ رہے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ دعا واسطے حاضر میت دے،
حینا و حینا جیندے ہو کہ تسی مر گئے ہو جیندے ہو نا سارے اللہم اغفر لحینا اللہم اغفر لحینا و حینا اللہم اغفر لحینا و حینا اللہم اغفر لحینا او مولوی جی حینا اگے کی کہہ رہے ہیں پیر دا جنازہ ہے پیر دا جنازہ ہے بزرگ دا جنازہ ہے کتب دا جنازہ ہے جنہاں جنہاں تسی عہدے دیتے ہو ابدال دا جنازہ ہے اللہم اغفر لحینا و حینا نہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہم اغفر لحینا و میتنا جنازہ پڑھے ہے جنازہ پڑھن تو بعد ہجے بھی ہلن جوگا نہیں پیر بزرگ دی میت پئی ہے انہوں اٹھایا گیا ہے اٹھا کر کے کندھے تے پھر قبر دے کول لے جایا گیا ہے تین مرید قبر اندر داخل ہو گئے انہوں نے بزرگاں نو چک لیا چک کے قبر اندر پا دیتا ہے قبر اندر رکھن تو بعد اوپر پتھر رکھ رہے نے پتھر رکھن تو بعد دو پتھراں دے درمیان جڑیاں جیتاں نے انہوں نے بند کر رہے نے کیوں کہ بزرگ باہر نہ ویکھن بزرگ اتا نہ ویکھن تو اتو والے تھلے نہ ویکھن چیتاں بند ہو گئیاں نے توجہ چیتاں قبر دیاں بند ہو گئیاں نے کیوں اتے زندہ گھڑے نے اے پیچھے کھڑے ہو کے آدھے نے اے تو تھوڑی جا سوراخ جا نظر آ رہے اے تھوڑی مٹی رکھیا جا ایتھے بھی مٹی رکھیا جا تو سوراخ نظر آ رہے جدو تک اتلے نو نظر آندہ رہا ہے مٹی رکھ دے رہنے ہن اتلے نو نظر آنا بند ہو گیا ہے جیندے ہن تھلے نہیں ویندے تے تلواں اوپر جیندے نو نیچے والی شخصیت نظر نہیں آ رہی اتے صاحب زادہ کھڑا ہے اتے سید زادہ کھڑا ہے اتے پیر زادہ کھڑا ہے اتے صاحب زادہ کھڑا ہے جدے حال جناب پاک بننی ہے جنہوں نے ہون بنانا ہے انہاں دا نائب وہ اوپر کھڑا ہے وہ آندہ ہے تے مٹی رکھو بزرگ نظر آ رہے ہیں کفن نظر آ رہے ہیں وچوں میت نظر آ رہی ہے جدوں نظر آنا بند ہو گیا ہے ہن اتے آندے مٹی پاؤ سارے نے مریدان تسلی نالے کی لپا دو تین لپا مٹی دیاں پائیاں نے تاکہ قبر بن جائے جدوں لپا مٹی دی پا کے پچاٹے نے دعا کیتی ہے یا اللہ ثابت قدم رکھ حساب و کتاب دے وقت اللہ یہ سنو جنت دا داخلہ دے دے اللہ انہوں جہنم تو بچا لے ان پچھا ہٹ کے جدوں گھر جا کے آندہ ہے نا سن دے ہن سن دے جدوں وہ سن دیں تو پھر تو انہوں سرکار دی آمد مرحبا کہن دا کی فائدہ ہے تم کس منہ سے کہتے ہو 1.5 لاکھ کے قریب میناریں پاکستان میں جن کی پوجا رات دن جاری ہے جو نبی علیہ السلام کی وفات پاک کے بعد صحابہ کرام نے حضور کی قبر پر اینٹ لگائی ہو پتھر گھڑ کے لگائے ہو کبہ بنایا ہو تو حوالہ دیجئے یہ آپ کی قبر پاک کی حفاظت کے لیے بادشاہوں نے یہ کبہ بنایا اصحاب رسول نے نہیں بنایا تابعین نے نہیں بنایا تبع تابعین نے نہیں بنایا ائمہ محدثین کرام نے نہیں بنایا آج بھی حجرہ رسول کے اندر داخل ہو جاؤ یہ 4 دیواری آپ کے گھر کے آس پاس بنائی گئی ہے حجرہ مبارک کے اندر داخل ہو جائیں آج بھی آپ کی قبر مبارک پر وہی مٹی پڑی موجود ہے جو صدیق عمر عثمان ولی نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے آج بھی قبر پاک کچی ہے بقی میں چلے جائے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کچی ہے سینہ عثمان کی قبر کچی ہے امی عائشہ کی قبر کچی ہے مکہ میں آئے اماں خدیجہ کی قبر کچی ہے اگر عثمان کی قبر کچی ہوئے تو علی حجویری کی قبر پکی ہو کیوں علی حجویری کی جیسے ہزاروں شخصیات ہوں عثمان کی عظمت کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
واقعی رحمت دی ضرورت سی جدوں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے حالات کی سن 360 بتاں دی پوجا جاری عزا دی پوجا جاری نبی علیہ السلام نے فرمایا خالد جی محبوب جی سویرے عزا نو گرانا ہے طیف دا بت اینو گرانا ہے سارے قریش نا جڑے سرداران طیف سن وہ اکٹھے ہو کے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نوے نوے مسلمان نے تے تسی آج ہی فاتح ہوئے تے قابض ہوئے طیف پر تے سویرے تسی عزا نو توڑو گے نا تے لوگ کہنے گے ایک دن بھی نہیں رہ سکے اور عزا نو توڑ دیتا ہے کچھ دن ٹھہر جاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا سرداران طیف سن لو سارا طیف اسلام تو پھر جائے ایک گوارا ہے لیکن عزا دی پوجا گوارا نہیں سویرے اساں عزا نو توڑنا ہے کٹنا ہے او دے آس پاس بت رکھے ہوئے ہیں او دے آس پاس چار دیواری بنائی او دے وچ درخت اگے ہوئے نے اور درخت بڑے اونچے درخت نے تے رات نو نا درختاں دے وچوں لائٹاں نظر آندیاں نے شیاطین جنات رہندے سن او راتی کسے نہ کسے لائٹ نظر آ جائے روشنی نظر آ جائے او آکھن بھائی تے کوئی بزرگ رہندا ہے اوتے درختاں تے تسی دسو با بزرگ درختاں تے لگدا ہے درختاں تے آلو بخارا لگدا ہے بزرگ تو نہیں لگتے لیکن وہ ان کا عقیدہ تھا کہ بزرگ یہاں رہتا ہے جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب بتنوں توڑنا ہے پھر سرداران طیف آئے محبوب جی اینج نہ ہوئے کہ کسے نو توڑے پیارے نو لگے جھٹکا تے لوگ پھر کہن پھر اس بزرگ پہنچ گئے نا تو لہذا جھٹکے کا خطرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خالد بن ولید جی محبوب جی فرما سویرے تلواران لے کے تے ہتھوڑے لے کے عزا نو توڑن لئی تے انہاں درختاں نو کٹن لئی پہنچ جاؤ تے اللہ دا نام لینا جھٹکے نہیں لگن گے تے سانو جھٹکے لگتے بھی نہیں جڑے دربار تو توڑا دل کرے درخت پٹوا لو جھٹکا لگ جائے سی توڑے مسلک نو قبول کر لا نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث اے توڑے قریب نہیں سانگ لے جو ٹالی پوٹی نہیں کچھ بھی نہیں ہویا 1 لاکھ روپیہ بھی دے بیٹھے بیچارے کہتے 1 لاکھ روپیہ لے لو تے ٹالی پوٹ لو تے اسی اہلدیس بھی ہو جائیں گے اہلدیس سے تاں ہی ہونا سی جی اسمان تے فیصلہ ہونا سی اور 1 لاکھ روپیہ دے بیٹھے جمعے تو بعد ٹالی انہیں پٹنے سے اہلدیس ساتھی نے انہیں میں نے فون کیتا بس جا رہے ہیں دعا کرے جے تے ویسے اندر دی گل تو اندر سا میں کہتا سو کہتے ہیں کچھ ہووے نہیں میں اللہ دے بدو کچھ نہیں ہوندہ جاؤ کٹو کچھ نہیں ہوندہ وہ جی کرینا آئیاں ٹوٹ گئیاں محکمہ نہر لو تو نار لگانا چاہتے ہیں وہ نہیں گزار سکے کرینا ٹوٹ گئیاں میں کرینا ٹوٹ دیا اور کرین ٹوٹ جانی ہے انشاءاللہ تو آنو کو نہیں سمجھ آئی کرین نہیں رہنا ہے تو پھر بھی بھاوی رہنا ہے انشاءاللہ کچھ نہیں رہنا ارے کرین ٹوٹ جائے گی میں اگر ٹوٹ جائے گی کرین وہابیوں کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا پھر کیا 35 منٹ جناب وہ درخت انہاں پٹھیا ہے اینج کھچ کے ٹرالی سٹیا لے آئے نے سانگلے مسجد اجے بھی وہ دا موڈ پیا ہے پھر وہ تو جلسہ سی میں گیا میں کہ پھر ویکھ لو بزرگاں نے سانو کچھ نہیں آکھیا نا آندے بزرگاں تانوں کچھ نہیں اسی جاندے سا تے وہ آندے سن بھل لتا توڑ دیاں گے تے اینج ہو جاندا ہے تے اینج ہو جاندا ہے تے راتی بابا گھر آ جاندا ہے تے وہ منجی ٹیڑھی کر دیندا ہے میں کہ کملے وہ بابا راتی گھر ہوندا ہے بابا رات کو کسی گھر نہیں آتا جڑا رات کسی گھر آوے وہ بابا نہیں ہوتا والذین یبیتون لربہم بابا تو مسجد میں ہوتا ہے بھائی لوگوں گھروں میں تھوڑا ہوتا ہے راتی بابا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما بابا مسجد میں ہوتا ہے جڑا رات 2 بجے کسی دے گھر داخل ہو کے منجیاں ٹیڑیاں کرے وہ بابا نہیں ہوتا الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ لوگوں نے ایک دوبارہ پھلانگن والے نہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اولیاء پھر وہ تالیہ سے پٹی 35 منٹ کہنے لگے اتنی چھیتی تو کہ میں پٹ لئی۔ میں جدوں گیا نا اہل حدیث اتنے پٹن واسطے جا کے اعلان ہویا حضرات جڑا بابے نوں مندا ادھر ہو جائے، جڑا اللہ نوں مندا ادھر ہو جائے۔ انہیں بیوقوف نے بھی نہیں پتا بس بھی اللہ نوں من جائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بابے لے ادھر ہو جاؤ اللہ لے ادھر ہو جاؤ۔ جدو بابے لے ادھر ہو گیا اللہ لے ادھر ہو گئے تو میں کیا میں ہوا درمیانی پڑا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں سائڈ تے ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اج فرق ہو جائے اللہ والا کون ہے تے بابے والا کون ہے۔ بابے والے ادھر ہو گئے تے اللہ لے ادھر ہو گئے تے اسا رابطہ کیتا اندر بزرگاں نال جڑے اندر سن بزرگ بابا جی اسا انہوں نے سائڈ تے کر دیتا ہے تے ہن دسو کی ہو گیا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے تسی پٹ لو میں نے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جے تہاڈے نال کوئی مشرک آ گا میں لتاں توڑ دیاں۔ اسا کہ ٹھیک ہے۔ اسا کہا مشرکو بابا تہاڈے تے بڑا غصے جے بڑا جلال ہے وہ کہندا ہے سائڈ تے ہو جاؤ۔ سارے سائڈ تے ہو گئے، بابا جی نے تھلو ہاتھ مارے اسا اتوں کھچیا، چلو بابے نے کوئی زور لایا کچھ اسا اتوں ہمت کی تھی پٹ کے لے گئے۔ جڑے تساں کیوں پٹیا تے بابے تو نے کچھ کیوں نہ کیا؟ میں کہتا بابا جی نو کیا بابا جی تہاڈی قبر جنت دا بغیچ ہے تے اے ٹالی سکی ہوئی ہے تساں کی کرنی؟ تہاڈی قبر جنت دا باغ ہے، اوتھے آگ دی تے لوڑ کوئی نہیں ہے تے اگ بالن دے کام آنی ہے تے تہاڈی قبر تے آگ دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ وہ جنت کا باغ ہے۔ تے جے بابا جی معاملہ الٹے جے تہاڈی قبر جنت دا باغ ہے تے اگ دی لوڑ کوئی نہیں تے جے معاملہ الٹے تے اگ دی تھوڑ کوئی نہیں تے سانو پٹ لین دیو۔ بابا جی نے کہا تسی پٹ کے لے جاؤ مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ جے کلمہ پڑھن تو بعد پیغمبر دی تشریف آوری تو بعد بعثت تو بعد پھر بھی قبراں پوجڑیاں سن، پھر سرکار کی آمد مرحبا کیوں کہنا ہے؟ جنہاں نو حضور شرک دے سارے گوشے سمجھا گئے کہ شرک نہیں کرنا، توحید تے قائم رہنا ہے۔ اسی اللہ دی رحمت توحید تے قائم، مصطفیٰ دی آمد بعثت دی وجہ تو توحید دے سمجھان دی وجہ تو ہم کہیں سرکار کی آمد، اچھی کہو سرکار کی آمد، مل کے کہو سرکار کی آمد، ذرا مل کے بولو سرکار کی آمد۔ مدنی بھائیوں ذرا جھوم کے بولو سرکار کی آمد، ذرا مل کے جھوم کے محبت ذرا مدنی بھائی بولیں سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مدنی مکی سرکار کی آمد۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد بعثت تو پہلے حالات و واقعات اتخذوا آبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے آپ دی بعثت تو پہلے لوگ حالت کیفیت کی سی، وہ اپنے مولویاں اپنے پیرانوں بزرگانوں روحبانوں اللہ نو چھوڑ کے تے رب سمجھدے سن، مولویاں رب سمجھدے سن، مولویاں رب سمجھدے سن۔
سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب جی اس آیت نو ذرا سمجھا دیو. قرآن کہندا ہے کہ نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے قرآن پاک دے نزول تو پہلے اسی اپنے علماء نو رب سمجھدے ساں جب کہ اسی رب نہیں سی کہندے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی جڑی چیز مولوی تے پیر تے فقیر تے بزرگ امام حرام کہندے سن تسی حرام جاندے سو. جی یا رسول اللہ. جنوں حلال کہندے سن انہوں حلال کہندے سو. جی محبوب جی. فرمائے یہ مولویوں کو رب بنانا یہ مولویوں کو رب کہنا. جو مولوی کہے وہ حلال جو کہے حرام وہ حرام. یہ مولویوں کو رب بنانا ہے. پھر نبی علیہ السلام خبر دے گئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو جی زیادہ مولوی زیادہ پیر ان کثیرا من الاحبار زیادہ مولوی قرآن کہہ رہا ہے زیادہ مولوی اور زیادہ پیر لوگوں دا مال کھاندے جے جھوٹ نال. زیادہ مولوی زیادہ مولوی زیادہ مولوی زیادہ مولوی اسی تو ویسے ہی تھوڑے ہیں نا اسی تھوڑے نہیں اسی تو تھوڑے ہیں نا تے سواد اعظم کون ان کثیر من الاحبار زیادہ مولوی اور زیادہ پیر. زیادہ مولوی کنا کول نے زیادہ پیر کنا کول نے لیاکلون اموال الناس بالباطل لوگاں دا جھوٹ نال مال کھاندے جے. کیویں جھوٹ نال مال کھاندے نے توجہ فرمائیے. قرآن کہندا ہے ایمان والو خبردار مولویاں تو بچے رہنا. زیادہ مولوی اور زیادہ پیر لوگاں دا جھوٹ نال مال کھاندے جے. کیویں جھوٹ نال مال کھاندے نے توجہ کرنا کیویں جھوٹ نال مال کھاندے نے. یہ اہل حدیث کھا رہے نے تے کوئی حوالہ دلیل لائیے تے جے حوالہ نہ ہوئے تے پھر میں عرض کرنے لگا اے بندہ فوج نہ فوت ہو گیا ہے. فوت ہون دے وقت مولوی آیا میں مردے نو نواواں گا مردے نوان لگے ہیں. جیڑا ساپن بچیا مردے تو نوان تو وہ مولوی لے لیاکلون اموال الناس بالباطل. ساپن لے گیا کہنے لگا یہ جڑا مردے تو ساپن بچیا نے تواڈے گھر ٹھیک نہیں تواڈے بچے ڈرن گے تے اے مینوں دے چھڑو. ساپن مولوی لے گیا ہے کفن دے وچوں ایک گز کپڑے دا بچیا ہے وہ بھی مولوی صاحب نے جیکٹ دی جیب وچ پا لیا. جنازہ پڑھاندیاں وی چوری کیتی ہے. وہ چوری کا کفن وہ ایک گز کفن کے کپڑے کا بچا ہوا مصلح کے چکر میں کہتا ہے یہ مولوی کے جنازے کے لیے مصلح ہے. وہ مصلح کفن کا حصہ ہے وہ لے گیا جنازہ پڑھا گیا اس مصلح پہ کھڑے ہو گئے. پھر وہ کپڑا اٹھا کے کلوز کر کے جیب میں ڈال لیا. مجھے بتاؤ چور تم ہو یا ہم؟ فوت ہو گیا تیسرے دن مولوی صاحب نے 10 بچے نال لے ہوئے نے. 2 قسم دے مولوی آ رہے نے. ایک نال 10 بچے لے کے آ رہا ہے ایک اکلا آ رہا ہے. جڑا 10 لے کے آ رہا ہے آندا ہے میں قرآن خوانی کراں گا تے تسیں کیلے تے سیب تے ساری چیزاں منگا رکھو تے وہ برادری کھائے گی. جڑا بچے گا مولوی جڑا مولوی کیلے تے سیب نال لے جائے سمجھو چور. توجہ ہے ماشاء. تیسرے دن کے کل کے وہ ساری چیزیں لے کے چھا رہا ہے. دوسرا مولوی کل آیا ہے کہنے لگا کل جائز نہیں لیکن میں آیا وہاں درس قرآن دیاں گا کل ٹھیک نہیں میرا درس قرآن ٹھیک ہے. میں نے بھی ادار دو تھوڑی اما نو میں توڑ جنت پہنچا کے آواں گا شالا نہ مرے کسے دی ماں. ہن میں پیکے نہیں آنا مولوی پہندا میں پیکے نہیں آنا. مولوی میں پیکے نہیں آنا. دسو با مولوی دا پیکا ہوندا ہے. مولوی یہ زنا نہیں ہے.
میں ان پیکے نہیں ہونا. یہ روا رہا ہے نوحے و مرثیے پڑھ کے, کل پڑھ رہا ہے کر درس قرآن دی صورت اندر ماں مریے تیسرے دن اے پہنچ گیا ہے جناب میں درس قرآن دیاں گا, کل ہوئے یا درس قرآن ہوئے کو صورت ہے, دونوں بدعتی نے لیاکلون اموال الناس بالباطل, جھوٹے طریقے نال لوگاں دا مال کھایا جا رہا ہے. جیوے سمجھنا ہے توجہ فرمائیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی آیا سینا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث مسند احمد دے اندر مسند ابی اعلی اندر آیا آکے عرض کرتا ہے محبوب جی میرا گھر اندر مسئلہ بن گیا ہے. فرمایا کی ہویا ہے؟ محبوب جی میرا جھگڑا ہویا اپنی بیوی نال, تے میں بیوی تے منو آیا غصہ, میں اپنی بیوی نو 3 طلاقاں کہہ چھڑیاں نے. یا رسول اللہ میں اپنی بیوی 3 طلاقیں دے کے آیا. تے جے ہویا مولوی تو جھگڑا کوئی مسئلہ نہیں, یہ دا حل موجود ہے. لیاکلون اموال الناس بالباطل, میں نے 5000 روپیہ دیو, میں فتوہ دینا نالے 5000 روپیہ لے لیا ہے, نالے فتوہ جاری کر رہے ہیں, حلالہ کروانا پائیں گا. حلالہ کی ہوندہ ہے, حلالہ کی ہوندہ ہے, حلالہ کی نو آندھنے پتہ ہے تو انہوں حلالہ کی نو آندھنے, حلالہ تو انہوں سمجھ نہیں ہے. حلالہ پتہ کی نو آندھنے, حلالہ آندھنے تو انہوں کارڈ آندھا ہے نا, میری بیٹی دی شادی ہے تشریف لے آؤ. کدے کارڈ آندھا ہے میری بھانجی بتیجی دی شادی ہے تشریف لے آؤ. کدے آندھا ہے میری جناب باجی دی ہمشیرہ دی شادی ہے تشریف لے آؤ. کدے کسی نے کارڈ آیا ہے میری بیوی دی شادی ہے, کدے کسی نے کارڈ آیا ہے میری بیوی دی شادی ہے. حلالہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی کی شادی. لعن اللہ المحللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جدے گھر اندر, جدے ماحول اندر, جدے مسلک اندر, جدے مذہب اندر, جدے عقیدے اندر, جدے مدرسے اندر, جدی عوام اندر, جدی جماعت اندر بیوی دا عارضی نکاح ہو رہا ہے چند دنہ لئی, اور بیوی جا رہی ہے, عزت جا رہی ہے, غیرت جا رہی ہے, حضور دا کلمہ پڑھن تو بعد کس منہ سے کہتے ہو سرکار کی آمد؟ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہو سرکار کی آمد؟ بیوی طلاق کے بعد غیر مرد دوسرے مرد کے 5-4 دن نکاح میں چلی گئی ہے, تم گھر میں ہو, بیوی کسی اور کے پاس ہے, تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ میرے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے, آج میری بیوی کسی اور کے گھر میں چلی گئی ہے, عارضی طور پر وہ رحمت بن کے آئے تھے, تو نے رحمت سے فائدہ کیا اٹھایا جب رحمت بن کے آئے تھے؟ پھر لعنتیوں والا کام کیوں کیا تو نے؟ نعرہ تکبیر, سید سلطان جان نقوی, سید سلطان جان نقوی, لعن اللہ مسلک اہل حدیث, سید سلطان شاہ صاحب, لعن اللہ المحللہ. ہن میں کہاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوبہ لوگ دیستان لٹیاں جا رہی ہیں سن, تسی تشریف لے آئے ہو. لعن اللہ المحللہ والمحلل لہو. رسول رحمت فرمانے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت. اتنا برا عمل تو ہوئے گا, لعنت کون پا رہے ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سارے جہانہ لئی جو رحمت بن کے آئے انہوں نے لعنت پائیے اس بندے ہوتے جڑا لالا کرتا ہے یا جدے واسطے کیتا جاندہ ہے. کہتے یاد ہے شیخ القرآن
مولانا محمد حسین شوقپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، اپنے دور دا ایک حقیقی واقعہ سنایا کرتے سن، یہ روایت انہوں دی زبان تو میں خود سنی تقریر اندر فرمان لگے کراچی اندر ایک بندے نے اپنی بیوی طلاق کئی 3 طلاقاں کئیاں، جو طلاق دے بیٹھا پھر خیال آیا با کوٹھی تے فیکٹری بیوی دے نام ہندہ میں تو سارا کوئی گواہ بیٹھا، پھر پریشان ہو کے مسئلہ جا پوچھیا انہاں کیا حلالہ ہوئے گا، انہیں کیا حلالہ کی ہوندہ نہ تعریف سمجھائی، گھر آیا بیوی نے کہنے لگا تیری میری صلح ہو سکتی ہے لیکن حلالہ کرانا پائے گا، حلالہ کی ہوندہ ہے، انہیں بیوی نے سمجھایا، انہیں کیا نامراد جے کرنی ہر صورت اندر پھر کسی شریف بندے نال نکاح کریں، انہیں کہا بھائی اے ساڑھے تو زیادہ شریف جیڑا ساڑھی جیڑا کوٹھی ہوتے جیڑا چوکیدار ہے اے شریف ابریدنا پڑھا دینے، انہوں بلایا تو کہنے لگا میری بیوی نال تیرا عارضی نکاح ہوئے گا، عارضی نکاح کہتے ہیں لفظ سنے جی عارضی نکاح، میری بیوی نال تیرا نکاح ہوئے گا 3 دن تو ایتھے رہیں گا تو میں مریدی سیر کر آواں گا، پھر 3 دن بعد میں واپس آواں گا، پھر تو میری بیوی نے طلاق دے دیں گا، پھر میں ادھر نکاح کر لاں گا، انہیں کہا چودھری صاحب سمینا باتا توڑا حکم سر آنکھوں پر جس طرح فرمان دے ہو ٹھیک، نکاح پڑھایا ٹکٹ لئی اسلام آباد اتریا جاز تو گیا مریدی سیر کرن، اس کیوں نہ سیر کرتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولی، اسی انہوں پھیر دینے جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے پھر وہ مریدی سیر کرے یا سوادی سیر کرے، نولی ما تولی ونصلی جہنم وساعت مصیرا، سیر کر کے واپس گیا ہے کراچی اترے ہے، او جناب نکاح پڑھا کے گیا سی، او میاں بیوی ہو گئے راضی، انہیں کیا میں راضی ہاں تو پکا رہی، انہیں کیا تو پکی رہی، میاں بیوی راضی ہو گئے تے قاضی کی کرے گا، پھر پہنچ گیا چودھری، دروازہ جا کٹکٹایا اپنی کوٹھی دا، نواں چودھری آیا باہر دروازے تے، پرانا چودھری اندر نواں چودھری، اس آگیا تسی کون کہ میں تشریف لے آیا، اس آگیا کہو جی گلا کرنا ہے، دروازہ کھول، انہیں کہتے تبدیلی آ گئی، گیساں دم کران نالی لے آئے، تبدیلی آ گئے، تبدیلی لائے ہیں یہ بدبخت، جہاں کے حکمران ایسے ہوں عوام کیسی ہوگی، دعا کرو سویرے اٹھئے تھے دوئے نہ ہون، اچھی کفاہمی سویرے اٹھئے دونوں نہ ہون، ان تو نہ پیر نہیں ہوئے نہ مرید ہوئے، دعا کرو اللہ یا اللہ جی میں آئے نے اویں ہی لے جا، نولی ما تولی، یا اللہ انہوں لے جا ملک دے ہوتے، یا اللہ اپنی رحمت فرما دے، اسلام لئی ملک لئی قوم لئی جڑا بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما دے، یا اللہ انہوں لے جا، یہ ساریاں اینہ اکٹھیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ انہوں لے جا، انہاں ساریاں اینہ اکٹھیاں کیتی آنے، یہ اندر جا پوچھتا ہے کیڑا وزیر اعظم ہوئے، وہ آندھی ہے جدے شروع ہوئے این ہوئے، اتنے عثمان بنیا سی، پھر کشمیر جو الیکشن ہوئے انہیں کیا اتنے وزیر اعلیٰ اعظم کیڑا ہونا جدے کشمیر ہو سکے جدے نہ چین ہوئے، بڑا مشکل عبدالقیوم لت، پھر کہنے لگی وہ جڑا بلوچستان دا وزیر اعلیٰ وہ کدے نہ کدے جام ہو جانا ہے، اتھے بھی او ہوئے جدے شروع ہوئے چین ہوئے، پھر عبدالقدوس لبے ہے، ہون دسو با 4 اینہ 5 کٹھیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ این نو بھی لے جا تنال غیر نو بھی لے جا، اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، کہنے لگا دروازہ کھولو، نوے چودھری نے دروازہ کھولیا، انہیں بیٹھ کے بٹھایا پرانے چودھری نو، وہ کہنے لگا جلدی کرو، انہیں کیا کی حکم ہے، ہو سکے طلاق دے، ہو سکے کنوں، ہو سکے میری بیوی نو، ہو سکے چودھری جی کملے ہوئے ہو سیانے ہو یا سمجھدار ہو، کتھے پڑھتے رہے ہو، تو بیوی نے طلاق میں کیوں دے سکتا، بندہ اپنی بیوی تے آپ طلاق دیندہ ہے نا، تسی آندھو میری بیوی نے طلاق دے، تو بیوی نے میں نہیں دے سکتا، ہو سکے نہیں تو اپنی بیوی نے دے، ہو سکے جے میری ہے تو میں کیوں دیا، جے تیری ہے تو میں دے نہیں سکتا، جے میری ہے تو میں کیوں دیا،
اس کا جڑی فی الحال تیری ہے اس کا نہیں وہ پکی میری ہے اس کا میرے واسطے کی حکم ہے باہر نکلے ہے میں کہ کیڑے منہ نہ لا دے سرکار کی آمد اس طرح لٹیاں پئیاں نے گھر لٹے پے نے اس طرح لٹیاں پئیاں نے برباد ہوئیاں پئیاں نے میں تہانوں سمجھانا چاہنا وہاں پنچایت اندر پہن والو لوگ اندر پہن والو پڑھے لکھے لوگو توجہ فرماؤ کیوں اس مسلک عقیدے گروہ دے اندر ہو جتے اسلام محفوظ نہ رہن اور غیرت محفوظ نہ رہے عزت محفوظ نہ رہے جتے سارے مولوی فتویٰ لالے کا دین وہاں سے جان چھڑاؤ سیدنا رکانہ مسند احمد حدیث مسند ابی اعلیٰ حدیث سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرمایا محبوب جی میرا اپنی بیوی نال جھگڑا ہو گیا ہے میں انہوں 3 طلاقہ کہیا نے رحمت للعالمین نے کی فرمایا ہے عزیز علیہ مانتم نے کی فرمایا ہے وَيَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَيَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ جڑے بوجھا نو لان آئے سن انہاں کی فرمایا ہے محبوب علیہ السلام فرمایا فی مجلس واحد کیا ایک مجلس اندر 3 طلاقاں کی یعنی جی ہاں محبوب جی ایک مجلس اندر آپ نے فرمایا جا میں محمد مصطفیٰ تنو فتوہ دینا اس اپنی بیوی نہ رجوع فرما لے رجوع کر لے حضور نے رجوع دا فتوہ دیتا ہے حلالے دا فتوہ نہیں دیتا حلالہ نہیں کروایا تے جڑا حلالہ کروائی جا رہے ہے کہ میں کہندہ ہے سرکار کی آمد مرحبا جنہ دی عزت غیرت محفوظ ہے جنہ دے نزدیک حلالہ حرام میں حضور نے آگے دسے ہے بغنائستان لٹ گئی حسن حضور نے آگے دسے ہے میں کیوں نہ کہاں سرکار کی آمد سرکار کی آمد کتاب و نکاح للبخاری سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد بے ست تو پہلے نکاح دی صورت اے بی سی بچے پیداش نسل آگے پھیلاؤ دے طریقہ اے بی سی کیڑا آپ فرما دیا نے ایک عورت دے بچہ پہ جاؤ جاندہ بغیر شادی نکاح تو نہ نکاح ہویا نہ شادی ہوئی بچہ پیدا ہو اللہ نہ کرے آج کسی گھر میں ایسا معاملہ پیش آ جائے تے بندہ تڑپ جاندہ ہے تے جڑی غیرت محسوس ہوندی ہے تے غصہ محسوس ہوندہ ہے جلال محسوس ہوندہ ہے یہی ہے وہ سرکار کی آمد اس ویلے کسے دے گھر بچہ پیدا ہو جاندہ بغیر شادی نکاح تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے باپ آگے پوچھتا اپنی بیٹی کو لوں بھرا